بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرک سرکٹ، کہ الیکٹرک سرکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ واٹ از الیکٹرک سرکٹ۔ دیکھیے کہ یہ الیکٹرک سرکٹ کی ڈیفینیشن پلس اس کا ڈائیگرام بنا ہوا ہے۔ کسی برقی سرکٹ میں کرنٹ کا پازیٹیو تار کے ذریعے آ کر برقی آلے کو چلا کر نیگیٹو تار کے ذریعے واپس بیٹری میں چلے جانا الیکٹرک سرکٹ کہلاتا ہے۔ کتنی سمپل ڈیفینیشن ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سرکٹ ہوتے کتنے قسم کے ہیں۔ الیکٹرک سرکٹ کی اقسام۔ الیکٹرک سرکٹ کی 5 اقسام ہیں۔ اوپن سرکٹ، نمبر دوسرا کلوز سرکٹ، شارٹ سرکٹ، سیریز سرکٹ، متوازی سرکٹ یعنی پیرالل سرکٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اوپن سرکٹ کیا ہے۔ اوپن سرکٹ سے مراد نامکمل سرکٹ ہے، یعنی ایسا سرکٹ جس کی دونوں تاروں میں سے کوئی ایک تار ٹوٹ گئی ہو یا سوئچ بند ہو۔ ایسی صورت میں یہ سرکٹ کام نہیں کرے گا، اسے اوپن سرکٹ کہتے ہیں۔ مثلا اب یہ دیکھیے آپ، یہ سپلائی ہے، یہ سرکٹ بریکر ہے، آف پوزیشن میں ہے، یہ سوئچ ہے، یہ بھی آف پوزیشن میں ہے، سپلائی کنیکٹیڈ ہے، سوئچ میں آئی ہوئی ہے، سوئچ آف ہے، لیکن سوئچ کے دوسرے ٹرمینل سے لیمپ میں ہے اور لیمپ میں نیوٹرل انسٹال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سرکٹ ہے اس میں آلہ کام نہیں کر رہا، تو ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اوپن سرکٹ اسی کو ہی کہتے ہیں جس میں آلے کام نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں واٹ از کلوز سرکٹ۔ کلوز سرکٹ سے مراد مکمل سرکٹ ہے، یعنی ایسا سرکٹ جس کی دونوں تاروں میں سے کوئی تار ٹوٹی ہوئی نہ ہو، یعنی برقی سرکٹ مکمل ہو، اسے کلوز سرکٹ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے سپلائی سرکٹ بریکر میں، سرکٹ بریکر سے سوئچ میں، سوئچ آن پوزیشن میں، سرکٹ بریکر آن پوزیشن میں، لیمپ آن پوزیشن میں، یعنی ایسا سرکٹ جس میں تمام آلے کام کریں وہ کلوز سرکٹ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ شارٹ سرکٹ، جب کرنٹ اپنے اصلی راستے کو چھوڑ کر آنے سے پہلے ہی دونوں تاروں کو آپس میں ملا دے، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں تاریں بغیر کسی مزاحمت کے آپس میں مل جائیں تو اسے شارٹ سرکٹ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ سپلائی ہے، یہ سرکٹ بریکر ہے، آن پوزیشن میں ہے، سوئچ ہے آن پوزیشن میں۔ یہ دیکھیے یہ بلو کلر کی نوب شو کر رہی ہے کہ یہ سوئچ آن ہے۔ یہاں سے یہ تار جا رہی ہے، لیکن اس تار اور نیوٹرل کی تار کے پہلے ہی یہ آپس میں کہیں شارٹ ہو رہی ہیں، تو یہ اسپارک پروڈیوس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر شارٹ سرکٹ بلٹ اپ ہو رہا ہے، یعنی لیمپ سے پہنچنے سے پہلے ہی یہ دو تاریں آپس میں مل گئیں، تو یہ شارٹ سرکٹ کہلائے گا۔ اب آتے ہیں سیریز سرکٹ۔ اگر کسی سرکٹ میں چند مزاحمتوں کے کنیکشن اس طرح کر دیے جائیں کہ پہلی مزاحمت کا دوسری مزاحمت کے پہلے سرے کے ساتھ اور دوسری مزاحمت کے دوسرے سرے کو تیسری مزاحمت کے پہلے سرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور تیسری مزاحمت کے آخری سرے کو نیگیٹو نیوٹرل سپلائی اور پہلی مزاحمت کے پہلے سرے کو پازیٹیو یا فیز سپلائی دے دی جائے تو ایسے سرکٹ کو سیریز سرکٹ کہتے ہیں۔ یا ایسا سرکٹ جس میں کرنٹ کے بہاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہو۔ اس سرکٹ میں اگر کوئی آلہ خراب ہو جائے یا فیوز ہو جائے تو پورا سرکٹ کام نہیں کرتا۔ اس سرکٹ میں وولٹیج ہر مقام پر مختلف ہوتے ہیں۔ سیریز سرکٹ یا سلسلے وار سرکٹ کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کو کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں لیمپ 1 ہے اور یہ لیمپ 2 ہے، یہ لیمپ 3 ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کو ہم نے سپلائی کے لیے ایک ٹرمینل میں ایک تار لگائی، پھر لیمپ 1 کے دوسرے ٹرمینل سے لیمپ 2 کے پہلے ٹرمینل میں تار گئی، پھر لیمپ 2 کے دوسرے ٹرمینل سے لیمپ 3 کے پہلے ٹرمینل میں یہ تار چلی گئی، پھر نیوٹرل ہم نے لیمپ کے جو لاسٹ ٹرمینل تھا تھرڈ کے، اس میں ہم نے نیوٹرل کو انکلوڈ کر دیا۔ اب ہم سپلائی دیتے ہیں، جیسے ہی ہم سپلائی دیں گے تینوں بلب روشن ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ تینوں بلبوں کا راستہ ایک ہی ہے، یعنی یہاں سے جا رہا ہے اس لیمپ کے تھرو، پھر اس میں سے ہوتا ہوا، پھر اس لیمپ کے اندر سے ہوتا ہوا، پھر اس لیمپ کے اندر سے ہوتا ہوا واپس نیوٹرل کے تھرو واپس ہو رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے
अगर कोई भी एक बल्ब या कोई आला काम करना छोड़ देगा तो पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। यही वजह है कि ये सर्किट ना घरों में इंस्टॉल होते हैं, ना फैक्ट्री पर्पस पर, ना कोई कमर्शियल, ये सिर्फ चेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आते हैं पैरेलल सर्किट। अगर चंद मज़ाहमतों के कनेक्शन इस तरह कर दिए जाए कि तमाम मज़ाहमतों के लिए एक साइड वाले सिरों को अलग जोड़ दिया जाए और दूसरी साइड वाले सिरों को अलग जोड़ दिया जाए, तो उनको एक तरफ से पॉजिटिव और दूसरी तरफ से नेगेटिव सप्लाई दे दी जाए, तो ऐसे सर्किट को मतवाजी सर्किट कहते हैं। या ऐसे सर्किट जिसमें करंट के बहाव के दो या दो से ज़्यादा रास्ते हों, इस सर्किट में अगर कोई एक आला ख़राब हो जाए या फ्यूज़ हो जाए तो पूरा सर्किट काम करता है। इस सर्किट में वोल्टेज यकसा होते हैं, मतवाज़ी या पैरेलल सर्किट कहलाता है। आइए देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। ये देखिए, ये 3 बल्ब हैं, ये लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3। अब हम इनको सप्लाई देते हैं। अब देखें, ये न्यूट्रल, इसको भी नंबर 2 में, इसके भी नंबर दूसरे टर्मिनल में। अब आप नोट करें, इसको भी अलहदा न्यूट्रल मिल रहा है, इसको भी अलहदा न्यूट्रल मिल रहा है, इसको भी अलहदा मिल रहा है। अब देखिए, फेस फेस यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ भी पहुँच रहा है और यहाँ भी पहुँच रहा है। कोई भी बल्ब किसी का मोहताज नहीं है, सबका अलग अलग रास्ता है। अब सप्लाई देते हैं, जैसे ही सप्लाई दी, तीनों लैंप ग्लो हो गए। यानी अब इसमें से कोई भी एक आला ख़राब होता है तो कोई किसी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको ये भी जलता हुआ नज़र आएगा, ये भी ऑन होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर ये ख़राब है तो ये बुझा रहेगा। सीरीज़ में क्या था कि अगर कोई भी आला ख़राब हो जाए तो बुझ जाता है। यही वजह है कि मतवाज़ी सर्किट तमाम घरों में, दुकानों में, कमर्शियल पर्पज़ पर इस्तेमाल होता है। अब इसका ये जो आम डायग्राम है वो देखें। ये सप्लाई है और ये सर्किट ब्रेकर, ये स्विच, ये लैंप्स। आप देखिए कि ये लाइन स्विच के थ्रू स्विच ऑन पोजीशन में, ये यहाँ पर पहुँच गया लैंप 1 में, और ये लैंप 2 में, दोनों को पहुँच रही है। इसी तरह से न्यूट्रल इसको भी पहुँच रहा है, इस लैंप को भी पहुँच रहा है, कोई किसी का मोहताज नहीं है, सर्किट ऑन है। तो ये मतवाजी सर्किट इस तरह काम करता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।